مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا زندگی میں کوئی راہ حل سوائے ذات پروردگار کے نہیں ہوتا۔ انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے مسائل میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اسے مجبور ہو کے خدا سے لو لگانی پڑتی ہے، اس سے گفتگو کرنی پڑتی ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنی درخواست کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ عام حالات میں انسان بہت سی چیزوں کو خدا سے بیان کرتا ہے اور ہو سکتا ہے نہ بھی بیان کرے، لیکن جب حالات پیچیدہ ہو جاتے ہیں تو انسان کو خدا یاد آتا ہی آتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہے کووڈ کا زمانہ۔ کہ کووڈ کے زمانے میں یہ خبر اخباروں میں جو ہے وہ خاص طور سے چھپی اور بڑی بڑی ہیڈنگ کے ساتھ چھاپی گئی کہ کووڈ کے اس زمانے میں انسانوں کے اندر دینداری کا جذبہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اور اس دینداری کے جذبے کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے بچنے کا دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ حکومت نے ہاتھ اٹھا لیا، ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا لیا، دواؤں کی کمپنیوں نے ہاتھ اٹھا لیا، نہ ویکسین ہے، نہ ٹیکہ ہے، نہ کوئی دوا ہے، نہ کوئی علاج ہے۔ تو اگر بھروسہ ہے کسی پر تو صرف اور صرف اس پر ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ تو ہم اس سے مانگتے رہتے ہیں، اپنی درخواست پیش کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہو جاتی، کبھی ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ انسان اگر یہ حالت اس کے اوپر طاری ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دعا پروردگار عالم نے سن لی اور وہ قبول ہو۔ اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اقشعر جلدک، جب تمہارا بدن لرزنے لگے، وَدَمَعَتْ عَيْنَاكَ، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، وَوَجِلَ قَلْبُكَ، اور دل میں رقت طاری ہو جائے، فَدُونَكَ دُونَكَ فَقَدْ قُصِدَ قَصْدُكَ، تب یہ تین حالتیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو اب تم یہ سمجھ لو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور یہ تین حالتیں انسان کے اوپر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہیں۔ ڈیلی ہم دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، کیا یہ حالت پیدا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ نماز کے بعد یہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، آپ سب لوگ آمین کہتے ہیں، کیا یہ حالت پیدا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اپنے دل کا ٹکڑا ہاسپٹل کے بیڈ پر زندگی کے آخری مرحلے میں زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہا ہو تو آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں، دل میں رقت بھی ہوتی ہے، ہونٹوں پہ کپکپاہٹ بھی ہوتی ہے اور انسان دعا کرتا ہے۔ تو اگر دعا قبول کروانی ہے تو یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ یہ حالت اور کیفیت کب پیدا ہوگی؟ یہ حالت اور کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جب انسان صرف اور صرف اس کی توجہ خدا کی طرف۔ بہت سی چیزیں ہیں ہم مانگتے خدا سے لیکن توجہ دوسروں کی طرف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بچے کو نوکری مل جائے، اس کی دعا مانگ تو ہم رہے خدا سے، لیکن توجہ کس کی طرف ہے؟ توجہ ہے اپنے شہر کے نیتا کی طرف کہ وہ سفارش کر دیں گے تو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ڈھیروں چیزیں ہیں کہ مانگتے خدا سے، توجہ انسانوں کی طرف ہوتی۔ جب انسان تمام انسانوں سے اپنے آپ کو دور کر لے گا اور صرف ساری توجہ خدا کی طرف ہوگی، یہ سوچتے ہوئے کہ خدا کے علاوہ کوئی حیثیت ہے ہی نہیں کسی کی، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، تب جا کے انسان کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، بدن انسان کا لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ اور یہ وہ علامتیں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بتائی گئی ہیں کہ جب یہ
پیدا ہو جائے تو انسان کی دعا سمجھ لو قبول ہوگی، کیونکہ یہ دعا جب نکلے گی تو دل کی گہرائی سے نکلے گی، اور جب دل کی گہرائی سے نکلے گی تو پروردگار جو ہے وہ اس دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں معصومین علیہ السلام کے طفیل میں دعا گو ہے کہ پروردگار ہم سب کی تمام نیک حاجات کو قبول فرما۔